بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر نامہ میں خوش آمدید، جہاں ہم روح کے راستے سے گزرتے ہوئے اپنے نفس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اپنی میں یعنی انا کی دیوار کو گرانا سیکھا، مگر اس روحانی سفر میں ایک اور نہایت باریک مگر کہیں زیادہ گہری رکاوٹ باقی رہ جاتی ہے: مخلوق۔ ہم اکثر خوشی، خوف اور امیدیں لوگوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ سیدنا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الغیب میں خبردار کرتے ہیں کہ یہی بھروسہ اکثر شرک خفی بن جاتا ہے، اور یوں دل آہستہ آہستہ اللہ سے ہٹنے لگتا ہے۔ اسی باطنی غلامی سے نکلنے کے لیے آج کی اس چوتھی نشست میں ہم یہی سیکھیں گے کہ مخلوق سے دل کو آزاد کر کے ارادہ الہی کے سامنے کیسے سپرد ہوا جاتا ہے۔ آئیے آغاز کریں کہ یہی آزادی ولایت کی پہلی دہلیز ہے۔ تو آج کا موضوع ہے مخلوق سے آزادی، اور آپ نے جو ابھی اصطلاح استعمال کی شرک خفی، جب ہم لفظ شرک سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً بہت بڑے گناہوں کا تصور آتا ہے، لیکن یہاں بات کسی بہت ہی لطیف، بہت ہی چھپی ہوئی چیز کی ہو رہی ہے۔ یہ آخر ہے کیا یہ شرک خفی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اکثر ہمیں خود بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دیکھیں، شرک خفی کا تعلق ہمارے دل کی حالت سے ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمارا دل اللہ کے بجائے کسی بھی اور کو فاعل حقیقی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مقالہ 16 میں یہی فرماتے ہیں کہ جب انسان مخلوق سے نفع کی امید رکھے، ان سے نقصان کا خوف کھائے، ان کی عطا کو سب کچھ سمجھ لے، جی، اور ان کے روک لینے پر مایوس ہو جائے، تو اس نے گویا اپنے دل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا۔ یہ بت پرستی تو نہیں، مگر یہ سبب پرستی ہے۔ سبب پرستی یعنی اسباب کو ہی مسبب سمجھ لینا۔ بالکل۔ اگر ہم اسے آج کی زندگی میں دیکھیں تو اس کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ مثلاً یہ سوچنا کہ میری ترقی میرے باس کے ہاتھ میں ہے، یا میری خوشی کسی خاص شخص سے وابستہ ہے، کیا یہ بھی اسی میں آئے گا؟ یقیناً، یہ تو اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ آپ خود سوچیں، ایک ملازم ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی تنخواہ، اس کا بونس، اس کا کیریئر، سب کچھ اس کے مینیجر کی خوشی پر منحصر ہے۔ اب وہ اپنی تمام تر توانائی اسی ایک شخص کو راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس کا دل ہر وقت اسی خوف میں رہتا ہے کہ کہیں مینیجر ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس نے لاشعوری طور پر رازق کی جگہ اس مینیجر کو دے دی۔ بالکل۔ اسی طرح تعلقات میں دیکھ لیں، جب کوئی یہ سوچنے لگے کہ اس کی عزت، اس کا سکون، سب کچھ اس کے شریک حیات یا کسی دوست کے دم سے ہے، تو یہ بھی شرک خفی ہے۔ وہ شخص اللہ سے مانگنے کے بجائے اس انسان سے امیدیں لگا لیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ دل اللہ کی نظرگاہ ہے، یہ ایک مقدس امانت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایک پہرے دار کی طرح بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ اس میں داخل کیا ہو رہا ہے۔ کیا اس میں اللہ کا ارادہ داخل ہو رہا ہے، یہ مخلوق کی خواہشات؟ بالکل۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اپنے ارادے کو، اپنی مرضی کو اللہ کے ارادے کے سامنے ایسے فنا کر دو جیسے تم کبھی تھے ہی نہیں۔ جب دل اس کیفیت کو پا لیتا ہے کہ اس میں صرف ایک ہی مرضی، ایک ہی ارادہ باقی رہتا ہے، تو یہی توحید کی اصل روح ہے۔ اس کے بغیر تو کلمہ صرف زبان پر ہے، دل میں نہیں۔ تو گویا پہلا قدم دل کے دروازے پر پہرا بٹھانا ہے، یہ یقینی بنانا کہ ہماری امید اور ہمارا خوف ان سب کا مرکز صرف ایک ہی ذات ہو۔ اچھا، فرض کریں کہ کوئی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اپنے دل کو مخلوق کی امیدوں اور خدشات سے پاک کرنے لگتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روحانی سفر میں اگلا مقام کیا ہے؟ جب یہ صفائی مکمل ہو جاتی ہے تو ولایت کا پہلا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے صوفیہ کی اصطلاح میں فنا عن الخلق کہتے ہیں۔ فنا عن الخلق؟ جی، یعنی مخلوق سے فنا ہو جانا۔ یہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ 6 کا مرکزی خیال ہے۔ مخلوق سے فنا ہو جانا، کیا اس کا مطلب ہے کہ انسان معاشرے سے کٹ جائے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے، مطلب ایک طرح کا راہب بن جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ فنا عن الخلق جسمانی موت یا معاشرتی تنہائی کا نام بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل سے مخلوق کا وجود بطور فاعل حقیقی مٹ جائے۔ اچھا۔
آپ لوگوں کے بیچ رہتے ہیں، ان سے معاملات کرتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، لیکن آپ کا دل اس حقیقت پر قائم ہو جاتا ہے کہ کرنے والی ذات، دینے والی ذات، لینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مخلوق محض ایک پردہ ہے، ایک وسیلہ۔ کیا اسے کسی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ کیفیت عملی زندگی میں کیسی نظر آئے گی؟ یوں سمجھیں کہ ایک ماہر سرجن ہے، جب وہ ایک بہت نازک آپریشن کر رہا ہوتا ہے تو اس کی پوری توجہ صرف اپنے کام پر ہوتی ہے۔ اس لمحے میں اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے یا اس پر تنقید۔ اس کا دھیان نہیں بھٹکتا؟ بالکل نہیں۔ کوئی اسے شاباش دے یا کوئی اس پر شک کا اظہار کرے، اس کا ہاتھ نہیں کانپتا۔ اس کا باطن ایک نقطے پر مرکوز ہوتا ہے۔ فنا عن الخلق کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہے۔ انسان دنیا کے معاملات احسن طریقے سے نبھاتا ہے، لیکن اس کا باطن تعریف اور تذلیل کے شور سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اندرونی سکون اور اس کی خودی لوگوں کی آراء کی محتاج نہیں رہتی، اس کا اپنا ایک مرکز ثقل قائم ہو جاتا ہے جو صرف حق سے جڑا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر تم مخلوق کے لیے ایسے ہو جاتے ہو جیسے تم مر چکے ہو اور اللہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہو۔ تم ان کے ساتھ رہتے ہو مگر تمہارا باطن ان سے جدا ہوتا ہے، اور دل ایک محفوظ قلعے کی طرح بن جاتا ہے۔ جی، ایک ایسا قلعہ جس میں صرف توحید کا پرچم لہرا رہا ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے اس میں داخلے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہی ولایت کی پہلی دہلیز ہے جہاں انسان حقیقی باطنی آزادی کا پہلا ذائقہ چکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل کو مخلوق کی رائے سے بے نیاز کر لیا جائے، لیکن یہاں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مقالہ 45 میں غیر اللہ سے سوال کرنے یعنی مانگنے کی بھی سختی سے ممانعت فرماتے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو ہر قدم پر ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ہمیں بینک سے قرض مانگنا پڑتا ہے، ڈاکٹر سے علاج مانگنا پڑتا ہے، مالک سے تنخواہ، یہ سب کچھ بھی منع ہے کیا؟ یہ ایک نہایت اہم اور بہت عملی سوال ہے۔ یہاں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو گہرائی میں سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کرتے۔ اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے۔ وہ جس چیز سے منع فرما رہے ہیں وہ ہے سوال قلبی، یعنی دل کا سوال۔ دل کا سوال؟ جی، آپ کا ہاتھ کسی کے آگے دراز ہو سکتا ہے مگر آپ کا دل صرف اللہ کے آگے جھکا ہونا چاہیے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے، ہاتھ کے سوال اور دل کے سوال میں؟ فرق نیت اور توکل کا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اگر آپ کا دل یہ سمجھتا ہے کہ شفا دینے والی حتمی ذات اس ڈاکٹر کی ہے اور اگر یہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو آپ مر جاتے، تو یہ دل کا سوال ہے اور توحید کے منافی ہے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ آپ بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیں مگر دل میں یہ یقین رکھیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر محض ایک وسیلہ ہے جسے اللہ نے آپ کے لیے مسخر کیا ہے۔ تو اسی طرح آپ نوکری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر رزق کا یقین باس پر نہیں رب پر رکھتے ہیں۔ بالکل، اصل مسئلہ عمل کا نہیں بلکہ دل کی وابستگی کا ہے۔ آپ عمل تو کریں مگر دل میں اسباب پر بھروسہ نہ کریں۔ اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے وہ مشہور استعارہ بھی تو ہے، سورج اور سائے والا۔ جی، اور وہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ وہ استعارہ یہ ہے، مخلوق سے امید رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی دیوار کے سائے سے روشنی مانگے، حالانکہ سایہ خود سورج یعنی خالق کا محتاج ہوتا ہے۔ جب بندہ سائے کو چھوڑ کر سیدھا سورج کی طرف رخ کرتا ہے تو سائے خود بخود اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی ساری زندگی سائے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، پیسہ، شہرت، لوگوں کی خوشنودی، اور یہ سائے ہم سے بھاگتے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سایوں کا پیچھا چھوڑ کر اصل منبع یعنی سورج کی طرف مڑ جاتے ہیں تو پھر وہی سائے ہمارے پیچھے آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا توکل صرف اللہ پر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب اور مخلوق کو آپ کے تابع کر دیتا ہے۔ آپ کو پھر مانگنا نہیں پڑتا، چیزیں آپ تک خود پہنچائی جاتی ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا روحانی موت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دل میں ابھی بھی اسباب کی چوری چھپی ہوئی ہے۔ تو اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مخلوق سے آزادی کا مطلب دنیا کو ترک کرنا یا لوگوں سے کٹ جانا نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگوں سے بہترین اور ایک صحت مند تعلق قائم کرنے کا طریقہ ہے۔
جب آپ کا دل کسی سے کچھ پانے کی لالچ یا کچھ کھونے کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، تب آپ اس شخص سے ایک خالص اور بے غرض تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کی تعلیمات ترک دنیا کی نہیں بلکہ ترک ما سوا اللہ کی ہیں، یعنی دنیا کو نہیں بلکہ دل سے غیر اللہ کی محبت، خوف اور امید کو نکالنے کی ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جسے آپ نے مصلح قلب کہا، یعنی دل کا جائے نماز بن جانا۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ وہ باطنی خلوت ہے، وہ اندرونی کعبہ ہے جو انسان اپنے اندر تعمیر کرتا ہے۔ باہر وہ بازار میں ہو، دفتر میں ہو، خاندان میں ہو، مگر اس کا دل ایک ایسی پرسکون جگہ پر ہوتا ہے جہاں صرف وہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی جائے نماز ہے جس پر غیر کا کوئی خیال، کوئی خوف اور کوئی امید قدم نہیں رکھ سکتی۔ یہ لوگوں کے ہجوم میں رہتے ہوئے بھی تنہائی کا مقام ہے۔ تو انسان بظاہر سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر باطنی طور پر وہ صرف اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ تو حقیقی آزادی دراصل دل کی آزادی ہے۔ جب دل مخلوق کے لالچ اور ان کے خوف سے آزاد ہو جائے تو انسان ہر حال میں راضی بے رضا رہتا ہے۔ اسے نہ کسی کامیابی پر تکبر ہوتا ہے، نہ کسی ناکامی پر مایوسی۔ بالکل، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پردے کے پیچھے کام کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے اور باقی سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یہی توحید کا عملی ظہور ہے۔ اور یہی ولایت کی بنیاد ہے۔ جب دل غیر سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ حق کا آئینہ بن جاتا ہے۔ پھر انسان کے ہر عمل سے، ہر فیصلے سے صرف حق ہی ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وہ آزادی ہے جو انسان کو محض ایک سماجی حیوان ہونے سے اٹھا کر حقیقی معنوں میں عبداللہ، اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی روح کے سوالات اور اس راستے کی روشنی جاننا چاہتے ہیں تو فکر نامہ کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلا در، اگلی روشنی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔